اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چند روز پہلے آپ کو قومی اسمبلی میں پیش کردہ رپورٹ سے متعلق بتایا تھا، جس کے مطابق ملک کے 29 بڑے شہروں کا پانی آلودہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کی تقریباً 150 یونین کاؤنسلز میں 95% پانی انسانی استعمال کے لیے محفوظ نہیں ہے جناب۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ایسا کہنا ہے فوکل پرسن اینڈ ٹیکنیکل ممبر انسداد نگلیریا ٹیم شکیل احمد صاحب کا، جن کے مطابق جون میں کراچی کی 150 یونین کاؤنسلز میں تحقیق کی گئی ہے۔ تو شکیل صاحب کو ہم نے اسٹوڈیو مدعو کیا ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے شکیل صاحب۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ریسرچ آپ نے کی ہے یہ کن بنیادوں پہ کی، کتنی یونین کاؤنسل سے، کون کون سی یو سی سے آپ نے سیمپل اکٹھے کیے، کیا کچھ انکشاف ہوا؟ یہ کوئی ریسرچ نہیں تھا، سمپلی ایک کراس سیکشنل ایک چیک اپ ہے کہ ہمارے پاس پانی جو ہمیں سپلائی ہو رہی ہے گھروں میں وہ کیا سلسلہ ہے۔ تو اس میں تقریباً ہم نے 18 ٹاؤن ہیں ہمارے کراچی کے، تو ہر ٹاؤن میں سے ہم نے میجورٹی آف یو سیز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور تقریباً 178 یو سیز ہیں، جس میں 150 یو سیز ہم نے سیمپل جو ہے وہ لیکن یہ گھروں سے اور جو پمپنگ اسٹیشنس ہیں وہاں سے اٹھائے تھے۔ تو اس میں سے تقریباً 95% جو ہے وہ تھا کہ اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ تھا۔ اب یہ کسی میں لیول زیادہ تھا، کسی میں لیول کم تھا، اور جب واٹر کنٹامینیٹ ہو تو پھر اس کی وجہ سے بہت ساری جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں اس کی پھر آؤٹ بریکس ہوتی ہیں، جیسے گیسٹرو ہو گیا، اس کے بعد ہیپیٹائٹس اے ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز میں ہی آتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اکثر پیٹ جو پاکستانی اسپیشلی کراچی کے پیٹ خراب ہوتا ہے، تو مین ریزن یہی ہوتا ہے۔ جب ہم کنٹامینیشن کی بات کرتے ہیں، جو عام آدمی گھر میں بیٹھا اس کو ذرا بتائیے گا، پانی آلودہ ہونے کا مطلب اس میں کون کون سی چیزوں کی مقدار بڑھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پانی کے آلودہ ہونے کا تعلق ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جو واٹر بورڈ ذمہ دار ہے پانی ہمیں گھر تک سپلائی کرنے کا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ جب کلری سے یا ہب ڈیم سے پانی آتا ہے تو مختلف جگہوں پہ ان کے فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں، تو وہ فزیکلی بھی اور کیمیکلی بھی ٹریٹ کر کے وہاں سے تمام کی تمام کنٹامینیشنس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہاں سے گھر تک پہنچنے میں ایک پائپ لائن کا بہت کلیدی کردار ہے کہ پائپ لائن میں پانی وہ ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہمارے پاس جو گریبرز ہیں یا جو آکوپائر جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں سے پھر وہ کنیکشن اپنے علاقوں میں لینے کی جگہ ہمیں پانی ملے، وہ وہاں سے پائپ انلیگلی ڈال دیتے ہیں۔ اب جہاں سے پانی جو ہے وہ پائپ توڑتے ہیں تو وہاں پہ پراپرلی جوائنٹ نہیں کرتے۔ اگر قریب سے کوئی وہاں سے نالا بہ رہا ہو، کہیں سے کوئی سیوریج لائن جا رہی ہو تو وہ کنٹامینیٹ ہو جائے گا۔ واٹر بورڈ والے تو مطمئن سمجھیے ہم نے تو اپنے پاس سے بالکل فلٹر واٹر بھیج رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا، یہ تو ہماری کمیونٹی کا فالٹ ہے کہ ہم نے کیا کر دیا یہ۔ اس کے بعد آگے ہوتا یہ کہ اکثر جگہوں پہ پانی کی پائپ لائن اور سیوریج کی پائپ لائن دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور کراچی میں پانی 24 آورس نہیں آتا۔ اگر 24 آورز آئے تو کتنا ہی اس کے سامنے سے اگر آپ جو ہے وہ سیوریج لائن کے اندر سے پانی کی پائپ لائن گزار دیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پانی کا پریشر اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پانی باہر پھینکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو باہر کا گندا پانی وہ اندر نہیں جائے گا۔ لیکن جیسے ہی پانی کا فلو کم ہوتا ہے یا پانی بند کر دیتے ہیں تو جتنا بھی ساتھ میں پانی جمع ہوا ہوتا ہے جو کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پائپ لائن کے اندر چلا گیا۔ تو جو زیادہ تر جو اس کا ریزن ہے وہ ہمارے جو مین میڈ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اپنی آسانیوں کے لیے اس پانی کو کنٹامینیٹ کر دیتی ہے، اور پھر بلیم جو ہے واٹر بورڈ کو اور الٹیمیٹلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، یہ کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل گیا، وہاں پہ اسے صحیح ٹریٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ پہ اور تشدد ہوتا ہے ڈاکٹر پہ، جی کہ ہمارا بندہ جو ہے مر گیا۔ ابھی اکثر وہ کلپ چل رہا ہوتا ہے کہ جی کہ وہ تھرل میں آ کے جو ہے موٹر سائیکل دوڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور نزلہ کس پہ گرتا ہے، بچی کی غلطی نہیں دیکھتے، وہی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا۔ لیکن شکیل صاحب دیکھیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب عوام ہماری ایسی ہے یا یہ کریے وہ کریے، کوئی چیک اینڈ بیلنس کہ ہم اس چیز کو کنٹرول کریں، ختم نہ کر سکیں لیکن کسی نہ کسی حد تک روک تو سکتے ہیں۔ اور یہ بات کریے مافیا کو کنٹرول کرنے کی، دیکھیں مافیا کو تو ہمارے جو دعوے دار تھے وہ کنٹرول نہیں کر سکے، پوائنٹ آؤٹ کرنے میں بات کھڑے کریں جی، لیکن جہاں تک ہم اپنے پرابلم کو لے کے چلتے ہیں تو یہ ایک جو ہے پروسیس ہے کہ اگر اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کو صحیح چیز پرووائڈ کریں، وہیں یوزرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو کسی حد تک جو ہے پروٹیکٹڈ رکھیں۔ شکیل صاحب کیونکہ وقت گزر، میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ انسداد نگلیریا ٹیم کا جو ہے بڑا اہم حصہ ہیں، تو نگلیریا بھی
बड़ी बहुत ही ऐसी बीमारी है कि जो समझ नहीं आ रहा कि लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं, नाक के ज़रिए वो जा रहा है, ब्रेन ईट कर लेता है वो और उसके बाद बंदा ख़त्म हो जाता है। तो इसके इंसदाद के लिए क्या किया जा रहा है, इलाज मुमकिन है इसका? देखिए, इलाज तो जिस लेवल पे आता है केस हमारे पास मुमकिन नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या कि वर्ल्ड में कहीं भी जो है इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, जिसे कहते हैं 100% जो है क्यूरेबल नहीं हो। अगर टाइमली रिपोर्ट हो जाए हॉस्पिटल में, फ़ौरन चेक हो जाए, तो फिर इस सूरत में बचने के चांसेस होता है। इसमें मेरे ख्याल से शायद कोई 10+ केसेस अब तक पूरे वर्ल्ड में जो है वो इसके सिक्योर हो सके। मतलब ज़्यादातर ये वाहिद डिजीज़ है कि अगर इसका इन्फेक्शन हो गया तो हम 100% जो है वो उसके लिए दुआ फातिहा पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि जी अब इसके बचने के चांसेस नहीं है। इवन ये कैंसर में भी चांसेस होता है कि बच्चा बच जाएगा, लेकिन इसमें चांस नहीं है कोई। लेकिन जहाँ ये इतना ज़्यादा लीथल है तो वहीं इसके जो है वो इसके जो प्रिवेंशन जो है वो बहुत ईजी है। अच्छा, ठीक है कि जहाँ हम इतना सारा खर्चा कर देते हैं कि ये कि हम लीटर्स के हिसाब से पानी जो है वो परचेज़ करते हैं और परचेज़ का ड्रिंकिंग वाटर हम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस ड्रिंकिंग वाटर के साथ अगर हम पोर्टेबल वाटर जिसे नहाने धोने में इस्तेमाल करते हैं, अगर उस पर थोड़ी सी एहतियात ये कर लें। एक्चुअली उसके लिए इंसान को अगर जो घर में पानी आ रहा है ना, खुसूसन टैंकर्स के थ्रू, उसमें आपको अपने लिए एहतियात करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू कर रहे थे अहम इशू पर।